تحقیر جو تاج بن گئی، یہ وہ لمحہ ہے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ کاکروچ کہلانے والوں نے متحد ہو کر مودی جیسے سیاسی ہاتھی کی کرسی تک کو ہلا ڈالا۔ ایک سرکاری جج کی معمولی سی غلطی سے وجود میں آنے والی تحریک نے اس وقت نیا رخ اختیار کر لیا۔ بھارت کی سیاست میں یہ منظر روز روز دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک احتجاج، عوامی دباؤ اور ایک وفاقی وزیر تعلیم کا استعفیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ اس پیش رفت کو صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دہلی کی سڑکوں پر جب اقتدار کے ایوانوں سے ایک لفظ اچھالا گیا تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ لفظ ایک تحریک کی بنیاد بن جائے گا۔ لفظ تھا کاکروچ۔ حقارت سے کہا گیا، تذلیل کے ارادے سے بولا گیا، مگر جنہیں کیڑا کہہ کر مٹانے کی کوشش کی گئی انہوں نے اسی لفظ کو اپنی پہچان بنا لیا۔ یہ کہانی ہے ایک وزیر کے استعفے کی، مگر اصل میں یہ کہانی ہے اس نظام کی جو نوجوانوں کو روند کر بھی خود کو مضبوط سمجھتا رہا، یہاں تک کہ یہ کیڑے شیر بن گئے۔ یہی وہ تضاد ہے جو ہر نظام کی جڑ میں سرایت کر چکا ہے، چاہے وہ دہلی ہو یا کوئی اور دارالحکومت۔ جس شخص کی گاڑی، بنگلہ، پروٹوکول سب کچھ عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے، وہی شخص اسی عوام کو کیڑا کہنے کی جرات کرتا ہے، اور پھر جب یہی کیڑے متحد ہو جائیں تو مسندیں ہلنے لگتی ہیں۔ ہر سال لاکھوں نوجوان ایک خواب کے ساتھ جاگتے ہیں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ، سرکاری نوکری، مگر بھارت میں حالیہ دنوں میں خواب کی یہ عمارت ایک بار پھر زمین بوس ہوئی جب نیٹ کے امتحانی پرچے بار بار لیک ہونے کی خبریں سامنے آئیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، برسوں سے یہ سلسلہ بار بار دہرایا جا رہا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار نوجوانوں نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ دلی کے جنتر منتر پر لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جمع ہوئے۔ ایک نئی سیاسی قوت نے دھرنا دیا، کاکروچ جنتا پارٹی۔ نام ہی اپنی کہانی خود سناتا ہے۔ اقتدار نے جسے کیڑا کہہ کر دفن کرنا چاہا، اسی کیڑے نے اقتدار کے ایوان ہلا ڈالے۔ مطالبہ سادہ تھا مگر گونج بھاری، تعلیمی نظام میں اصلاحات اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ۔ مگر جہاں مطالبہ اٹھتا ہے وہاں طاقت بھی جواب دیتی ہے۔ ریاست نے اپنی روایتی زبان استعمال کی، طاقت کا راستہ، آنسو گیس کے گولے، لاٹھی چارج اور ایک ایسی افراتفری جس میں سچ اور جھوٹ کی تمیز مٹ گئی۔ مگر اس بار سڑکیں خالی نہ ہوئیں۔ کیمروں نے جو ریکارڈ کیا وہ سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہا۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زخمی چہرے، خون آلود کپڑے اور ایک ایسی خاموشی جو ہر آفیشیل بیان سے زیادہ بلند تھی۔ یہ احتجاج 2 مہینوں تک جاری رہا۔ نہ صرف طلباء بلکہ سماجی کارکن، فنکار اور مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس تحریک کا حصہ بنتے چلے گئے۔ ملک بھر سے حمایت کے پیغامات اور امداد جنتر منتر پہنچنے لگی۔ حکومت اور کاکروچ جنتا پارٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے، مگر بات چیت بار بار تعطل کا شکار ہوتی رہی۔ ایک طرف اقتدار کی ہٹ درمی، دوسری طرف نوجوانوں کا غیر متزلزل عزم۔ پارٹی کے بانی ابھجیت دیپکے نے کلیئرلی کہا، اگر وزیر تعلیم کو نہ ہٹایا گیا تو تحریک کا رخ ڈائریکٹلی وزیر اعظم نریندر مودی کے استعفے کی طرف مڑ جائے گا۔ یہ محض دھمکی نہیں تھی بلکہ جینزیز کا اعلان تھا جو خاموش رہنے کی بجائے سوال کرنا سیکھ چکی تھی۔ 25 جولائی 2026 ہفتے کی صبح بالآخر وہ خبر آ گئی جس کا انتظار 2 مہینوں سے تھا۔ دھرمیندر پردھان نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھجوا دیا۔ استعفے میں انہوں نے کہا کہ وہ نوجوانوں کے جذبات اور ملک کے وسیع تر مفاد کا احترام کرتے ہوئے عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ محض ایک وزیر کا استعفیٰ ہے یا اس مغرور نظام کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جس نے کبھی نوجوانوں کو کیڑا سمجھ کر روندنے کی کوشش کی؟ جواب سڑکوں پر لکھا تھا، جشن، نعرے اور فتح کا اعلان۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اقتدار اپنی رایا کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تو وہی رایا ایک دن آئینہ بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔
توہین کے طور پر بولا گیا کاکروچ کا لفظ تاریخ میں فتح کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی صرف بھارت کی نہیں بلکہ ہر اس نظام کے لیے ایک پیغام ہے جو نوجوانوں کو کیڑا سمجھتے ہیں، کاکروچ سمجھ کر روندنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ میں جب بھی نوجوانوں نے کروٹ لی بڑے سے بڑے تخت بھی ہل گئے۔ جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے وہی وقت آنے پر نظام بدلنے کی طاقت بن جاتے ہیں۔ جسے تم کیڑا سمجھتے ہو کل وہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب